السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں ذرا کہیں میٹنگ کے لیے سفر پہ جانے لگا ہوں، تو اسی لیے سبق کو ذرا جلدی پڑھا رہا ہوں۔ دورہ گرامر کا آج لیکچر نمبر 15 ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کا وعلى للاستعلاء نحو زید على السطح وعليه دین وقد تكون بمعنى الباء نحو مررت عليه بمعنى مررت به وقد تكون بمعنى في نحو قوله تعالى إن كنتم على سفر أي في سفر۔ اس عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجرا ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ترکیبی ترجمہ اور اعلیٰ ثابت ہونے والا ہے استعلاء کے لیے، بلندی کا معنی بیان کرنے کے لیے۔ نحو، اس کی مثال مثل زید علی السطح اور علیہ دین کے ہے۔ زید علی السطح، زید ٹھہرا ہوا ہے چھت پر، علیہ دین ہونے والا ہے اس پر قرض، وقد تکون اور کبھی ہوتا ہے یہ یعنی اعلیٰ، بمعنی الباء با کے معنی میں، نحو مررت علیہ بمعنی مررت به، اس کی مثال مثل مررت علیہ کے ہے اس حال میں کہ یہ ہونے والا ہے بمعنی مررت به کے، مررت علیہ کا معنی ہے گزرا میں اس کے ساتھ، مررت به کا بھی یہی معنی ہے۔ وقد تکون اور کبھی ہوتا ہے یہ یعنی اعلیٰ، بمعنی فی کے معنی میں، نحو قوله تعالی ان کنتم علی سفر فی سفر، اس کی مثال مثل اللہ کے فرمان کے ہے اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم، علی سفر سفر میں، اے فی سفر یعنی سفر میں۔ یہ ترکیبی ترجمہ تھا، اس میں امام الجوزانی رحمہ اللہ نے اعلیٰ کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو استعلاء والا کہ اس میں بلندی کا معنی ہوتا ہے، پھر یہ استعلاء 2 قسم پر ہوگا، ایک تو حقیقی یعنی ظاہری طور پہ علو اور بلندی کا ظاہر ہونا میں معلوم ہوگا، اور دوسرا ہے مجازی جس کا ظاہر ہونا آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پہلی مثال زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو یہ ہے حقیقی استعلاء کی مثال، اور دوسری صورت ہے مجازی استعلاء کی، وہ ہے علیہ دین، اس پر قرض ہے۔ تو قرض کا سوار ہونا کسی شخص پر یہ ظاہری نہیں ہوتا بلکہ باطنی ہوتا ہے، مجازی ہوتا ہے۔ قرض اعلیٰ استعلاء کے لیے جو آتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوں گی، اعلیٰ استعلاء حقیقی اور استعلاء مجازی، دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ دوسرا معنی اعلیٰ کا با والا معنی کہ اس میں با والا معنی پایا جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ مررت علیہ، جیسے مررت به میں معنی ہے وہی معنی مررت علیہ میں پایا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ اور با کا معنی یکجا بھی ہو جاتا ہے، ان کا معنی ایک بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور تیسرا با کا معنی ہے فی کے معنی میں ہونا، جیسے سفر میں ہو، وہ اعلیٰ سفرن کا معنی کیا سفر میں ہو، تو میں والا ترجمہ یہ فی کا کیا جاتا ہے، لہذا اعلیٰ یہاں فی کے معنی میں آئی ہے۔
تین معنی تھے، وہ تین معنی مثالوں میں آ گئے ہیں۔ مجمل انداز میں آپ نے بات سمجھ لی ہے، اب ترکیب کی طرف آئیں۔ واو عطف اعلی مراد لفظ مبتدا للاستعلاء لام انفجار استعلاء مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا اعلی کی مبتدا اعلی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف زید مبتدا اعلی حرف جار السطحی مجرور اعلی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مستقر کے مستقر صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی جو کہ زید ہے۔ زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عطف علیہ میں اعلی جار ہی ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قائن کے قائن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہوئی۔ دین مبتدا مؤخر ہے، تو دین مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ زید علی السطح والا جملہ معطوف ہے اپنے اس جملے علیہ دین معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا۔ نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی جو کہ مثال ہو ہے۔ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عطف قد برائے تقلیل تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل با حرف جار اچھا جی معنی مضاف البائی مضاف الیہ معنی مضاف اپنے البائی مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے ثابتتن کے ثابتتن کیونکہ تکونو کی ضمیر کے مطابق بنانا ہے نا، تو ثابتتن صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی تکون فعل ناقص کی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف مررت فعل و فاعل علیہ میں اعلی حرف جار ہی ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررتو فعل کے مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مراد لفظ ذوالحال با حرف جار معنی مضاف مررتو فعل بفاعل بھی میں با جار ہی ضمیر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررتو فعل کے مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مراد لفظ مضاف الیہ معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قائنن کے قائنن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جی حال ہوا مررت علیہ ذوالحال سے مررت علیہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جی مضاف الیہ ہوا۔ نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے۔ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی واو عطف قد تقلیلیہ تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر فاعل با حرف جار معنی مضاف فی مراد لفظ مضاف الیہ معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتن کے ثابتتن صیغہ صفت اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہے تکون فعل ناقص کے اندر ہی ضمیر تھی جو کہ اس کا اسم ہے اور ثابتتن بمعنی فی یہ اس کی خبر ہوئی، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف قول مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال
ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قول لفظ قول مضاف کا لفظ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول ہوا۔ ان کلمہ شرط کنتم فعل ناقص با اسم اعلی حرف جار سفر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر اے حرف تفسیر، فی حرف جار سفر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر، مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ جی متعلق ہوا کنتم، متعلق ہوا قائنین کے یا ثابتین کے، ثابتین صیغہ صفت اس میں ہم ضمیر فاعل ان کا صیغہ ثابتین صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جی خبر ہوئی کنتم فعل ناقص کی، کنتم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہوئی۔ جزا قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی تفصیل وہیں دیکھ لی جائے۔ تو یہ شرط اپنی جزا سے مل کر یہاں جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کو ہم لیں گے۔ ان کنتم علی سفر اے فی سفر، یہ مراد لفظ یہ مقولہ بنے گا، اور قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جی خبر ہے مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب ہو چکی۔ اب دیکھیں اس کا اجرا۔ استعلاء کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو کا اعراب پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ زید کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ السطحی کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ علیہ میں ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ دینون کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، معنی لفظ کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ اسم مقصور ہے۔ باقی اسم مقصور کسے کہتے ہیں یہ نحو کے پارٹ میں ہوگا انشاءاللہ۔ البائی کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو کا اعراب پہلے ہو چکا ہے۔ مررت علیہ جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ لفظ معنی کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم مقصور ہے۔ اچھا جی، مررت بہ اس جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر تقدیراً ہے، جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، تکون بمعنی الباء اس میں معنی کا اعراب پہلے بمعنی کی طرح ہے۔ نحو کا اعراب اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرور صحیح ہے۔ قول کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ تعالی جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ جملہ حال ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ان کنتم جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، سفرن کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ آگے سفر کا لفظ جو ہے اس کا بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ السلام علیکم۔